میں نے بحریہ ٹاؤن میں نا کچھ اپارٹمنٹ خریدے کووڈ سے پہلے کی بات، ان کو فرنش کیا، ان کو رینٹ پہ آج 6 سال کے اندر یقین یعنی میں رینٹ کی صورت میں اتنے وہ پراپرٹی کی قیمت پے کی تھی اس سے زیادہ وصول کر چکا ہوں۔ پراپرٹی میری 3 گنا ہو چکی ہے اور کرایہ مسلسل آ رہا ہے۔ ٹیکنیک بتاتا ہوں آپ کے پاس اس بزنس کے لیے پیسے نہیں، ایک پارٹی آتی کہتی جی میں نے یہ خالی اپارٹمنٹ لے لیا 50 لاکھ روپے، تو اب اس کا رینٹ خالی اپارٹمنٹ کا کتنا ہوگا؟ 25,000 30,000۔ اس کے بعد آپ کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں، ہم ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو فرنش کرنے کے لیے، ہم ایک انویسٹر ڈھونڈتے ہیں جی آپ اس پہ لگا دیں جی 15 لاکھ روپے، اس کو فلی فرنش کر دیں۔ وہ کہے گا مجھے کیا فائدہ، وہ کہے گا جی 30,000 رینٹ اس کو جا رہا ہے، 50 لاکھ کی انویسٹمنٹ کے 15 لاکھ آپ نے لگایا ہے، مہینے کا 12-14,000 آپ کو بھی بچ جانا ہے، 15,000 آپ کو بچ جانا ہے۔ یقین جانے وہ جو خوبصورت اپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ مہینے کا 80-90,000 لاکھ روپے پے کر رہا ہوتا ہے، اور میکسیمم اپارٹمنٹ میں جو خرچہ آتا ہے وہ 15 سے 20,000 آتا ہے، بجلی کا بل وغیرہ، جتنا یونٹ ہے اتنا ہی خرچہ آنا ہے۔ اور اس میں کتنے بندے پیسے کما رہے ہیں؟ اس میں وہ جس نے خالی پہ انویسٹمنٹ کیا، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے فرنش نہیں کرنا، ڈیلر کے پاس بھی پیسے نہیں، اچھا ڈیلر اس پہ کلائنٹ ڈھونڈتا ہے، اسے کہتا ہے جی آپ 15-20 لاکھ لگا دیں فرنش کریں، اور ڈیلر اس کو رینٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کا چیک ان چیک آؤٹ کرتا ہے، ایک تو وہ ہو گیا، اور وہاں ایک بندے کو روزگار بھی مل گیا، کیسے؟ جو وہاں پہ روز آپ کو ہاؤس کیپنگ کی سروسز دے رہے۔ تو یہ کہ جو ہوٹل انڈسٹری کا ماڈل تھا نا وہ اس انڈسٹری میں شفٹ ہو گیا۔ اب پہلے اوورسیز پاکستانی آتے تھے، کوئی اپنے گاؤں میں جاتا تھا کچھ یہاں رہنے کے لیے، اب اوورسیز پاکستانی 90% اپنے دیہاتوں میں بھی نہیں جاتے، ان کے یقین جانے بچے آتے ہیں، ان کی فیملیز آتی ہیں، انہیں نہیں گاؤں میں بجلی جاتی ہے، گاؤں میں یہ مسئلہ ہے، میں کئی فیملیز کو جانتا ہوں، وہ فیملی یہاں پہ ایئر بی این بی پہ مہینے پہ گھر لے لیا، 2 مہینے کے لیے گھر لے لیا، یا 2 مہینے کے لیے اپارٹمنٹ لے لیا، اس سے زیادہ تو رہتا بھی کوئی نہیں، 15 دن کے لیے لے لیا، وہ بڑے صاف سلیقے سے فرنش اپارٹمنٹ ملتے ہیں اور آ کے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ریولیوشنری چینج ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کا جو سوال تھا نا کہ 80 لاکھ والی چیز 1.5 کروڑ میں کیسے سٹینڈ کرتی، وہ اس طرح سٹینڈ کرتی۔ ایک نے 80 لاکھ لگا کے 4 سالوں میں اس کو 1.5 کروڑ تک لے کے گیا، اور جس نے 1.5 کروڑ سے خریدا ہے اس کو ہر مہینے کا جناب 2 لاکھ روپے انکم آ رہی، اور یہ کسی بزنس میں نہیں ہے، اور پراپرٹی کی ہولڈنگ اسی کے پاس ہے، آپ کا سٹاک کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ نہیں آپ نے چیز بیچ دیا مارکیٹ میں اس کے پیسے آنے، نہیں، چیزیں آپ کے کنٹرول میں، جب بھی آپ بیچنا چاہیں بیچ دیں۔ تو یہ ریولیوشنری چینج آیا ہے۔ اسی طرح جو ہماری ہوٹل انڈسٹری میں چھا گیا ہے نا، اس وجہ سے یہ اپارٹمنٹ بلڈنگ بھی ہائر ہے۔ دوسرا فیکٹر، اب ہماری جتنی بھی نوجوان نسل ہے نا سر، وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہے گی، اپارٹمنٹ اس کی ضرورت ہے، اس نے لیٹ نائٹ کام کرنا ہے، صبح تک کام کرنا ہے، جیسے کرنا ہے، کیونکہ دنیا گلوبلائز ہو گئی ہے اور ویسے بھی ورک فرام ہوم پہ چلے گئے ہیں۔ تو ہمارے بھی یہاں کئی بچے جو ڈیجیٹلائز کا کام کرتے ہیں، آئی ٹی کا، موبائل کی دنیا کے ساتھ کرتے ہیں، جن کے ساتھ ٹائم زون ان کا رات کا ایڈجسٹ ہوتا ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہ صبح دودھ والا بیل دے رہا ہے، وہ پھیری والا آ رہا ہے، وہ کچھ ہے، وہ اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں جیسے 5 اسٹار ہوٹل میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ اس کو ہاؤس کیپنگ کی سروس مل جانی ہے جب اس کو چاہیے، وہاں پہ اس کو گروسری ہر چیز مل جانی ہے، اس نے کیب بلانی جہاں جانا چلا جائے گا، اس کے لیے ایشو نہیں، اس کی پرائیویسی بھی مینٹین رہ جائے گی، اور گھر خریدنے کے لیے اس کو کروڑوں روپے چاہیے بھی نہیں۔ اس نے اگر رینٹ پہ لینا تو اس کو آرام سے 40-50 ہزار روپے پہ، لاکھ روپے پہ اپارٹمنٹ 1 بیڈ 2 بیڈ لے گا، اور وہ لوگ رہنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہو گیا ہے، اتنے گھر تو نہیں بنے، وہ اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو رہے ہیں، وہ انہیں بلڈنگوں میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے ہوٹل انڈسٹری اور آپ کی ہولڈنگ پاور، اور اس کے بعد آپ کا یوزر یا ریزیڈنس، وہ الحمدللہ بڑھ رہا ہے، دن بہ دن بڑھ رہا ہے۔